بلکہ ایک صحابی جو اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ، بنو تمیم قبیلہ بنو تمیم کے سردار تھے، آئے اسلام لے آئے، کلمہ پڑھا، فرمایا یا رسول اللہ میرا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کلمہ پڑھ لیا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ فرمایا رسول اللہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا، اور اپنا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میری بیوی امید سے تھی، میں سفر پہ جانے لگا، میں نے بیوی سے کہا اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس کو تم زندہ دفن کر دینا، مار دینا، اور اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کی اچھی پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی اچھی تربیت کرنا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں سفر پہ چلا گیا، میرے گھر بچی پیدا ہو گئی، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں بڑے نرم دل ہوتی، تو اس نے چند دن رکھا، اور پھر اس ڈر سے کہ اگر خاوند آ گیا تو وہ اس بچی کو زندہ دفن کر دے گا، اسے اپنی خالہ کے گھر بھیج دیا۔ یا رسول اللہ وہ وہاں پلتی رہی، بڑی ہوتی رہی، جب میں سفر سے آیا میں گھر میں رہنے لگا تو وہ بچی کافی بڑی ہو چکی تھی، 6 سال اس کی عمر ہو گئی۔ تو ایک دن میں گھر سے باہر کسی کام سے گیا تو ماں نے اس کو گھر بلا لیا ملنے کے لیے، وہ بچی کو گھر لائی۔ میں جب گھر میں آیا تو بچی کو دیکھا، بڑی خوبصورت بچی۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ یہ کس قدر پیاری بچی ہے، کس کی ہے؟ تو ماں نے جب میری آنکھوں کے اندر اس بچی کے لیے پیار دیکھا تو کہا یہ تو تمہاری بیٹی ہے۔ تمہارے چلے جانے کے بعد میں نے اس کو زندہ رکھا، اس کے خالہ کے گھر بھیجا، سارا قصہ سنایا۔ اللہ کے رسول میں نے جب اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا تو مجھے ایک سکون ملا، اور ماں نے اس بچی کو بھی بتایا کہ یہ تمہارے ابا ہیں، تو جب وہ بچی مجھے ابا ابا کہا کرتی تھی، اللہ کے رسول مجھے ایک سکون ملا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میرے دن بھر اس سے محبت بڑھتی گئی، وہ میرے ساتھ بیٹھتی، توتلی باتیں کیا کرتی، میرے پاس بیٹھتی، میرا حال پوچھتی، مجھے ابا کہتی، میری محبت بڑھتی گئی۔ لیکن یا رسول اللہ ایک دن میں نے سوچا اگر یہ بڑی ہو گئی، کل کو مجھے رشتہ دار اہل و عیال طعنہ دیں گے، میں داماد والا کہلاؤں گا، کل کو یہ کسی کی بیوی بنے گی۔ یا رسول اللہ میری غیرت اجاگ اٹھی، میں نے اس کی ماں سے کہا اس کو ذرا تیار کرو، اس کو خوبصورت کپڑے پہناؤ، میں نے اس کو ایک دعوت پر ساتھ لے کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول اس کی ماں نے اس کو کپڑے پہنائے، اس کو خوبصورت سنوارا، اور ایسے تھی جیسے ایک دلہن بنائی جائے، اور اس کو میرے حوالے کیا، میں نے اس کو ساتھ پکڑا اور چلنا شروع کیا۔ میں ایک صحرا کی طرف چلنے لگا، ایک دور صحرا کے اندر جب میں اس کو لے گیا اور وہاں اس کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں نے گھڑا کھودنا شروع کیا، تو وہ بچی بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ ابا جان آپ یہ گھڑا کیوں کھود رہے ہیں، ابا جان آپ یہ گھڑا کیوں کھود رہے ہیں؟ اور جب مٹی میرے کپڑوں پہ لگتی، میرے پاؤں پہ لگتی، وہ آتی اور وہ مٹی صاف کرتی اور کہتی کہ ابا جان آپ کے کپڑے گندے ہو گئے۔ وہ پھر بھی باتیں کرتی رہی، وہ یہ نہ سمجھ پائی کہ میں اس کے لیے قبر کھود رہا ہوں۔ اللہ کے رسول جب گھڑا تیار ہوا تو میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اس گھڑے کے اندر پھینک دیا، اور میں نے اس پہ مٹی ڈالنا شروع کی، تو وہ بچی اس کو ایک کھیل سمجھتی رہی، وہ واپس مٹی اٹھاتی میری طرف پھینکتی، میں مٹی ڈالتا رہا۔ جب اس کے پاؤں یہ گھٹنوں تک مٹی کے اندر دب گئے، پھنس گئے، تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ ابا مجھے باہر نکال۔ لیکن میں مٹی ڈالتا رہا، ناف تک، سینے تک، یہاں تک کہ اس کے چہرے پہ جب میں نے مٹی ڈالنا شروع کی تو اللہ کے رسول اس نے اور رونے لگی، چلانے لگی۔ اللہ کے رسول میں نے ذرا بھی میرے دل کے اندر رحم نہ آیا، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اس کو دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ آج اس کی چیخیں مجھے یاد آتی ہیں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، آج مجھے اس کی چیخیں تڑپاتی ہیں، مجھے رات کو سونے نہیں دیتی۔ اس قدر ظلم اور اس قدر وہ لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میں اس معصوم کو دفنا کے آ گئے، 6 سال کی معصوم بچی
اسے زندہ دفن کر کے آ گیا کہ کیوں کل کو مجھے کوئی بیٹی والا نہ کہے، مجھے داماد والا نہ کہے، کل کو یہ کسی کی بیٹی نہ بنے، کسی کی بیوی نہ بنے۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تجھے کس جرم کے بدلے میں قتل کیا گیا، کہ اللہ ان سے اس قدر ناراض ہوگا کہ قاتل سے بات کرنا بھی گوارا نہ ہوگا۔ اس قاتل کو چھوڑ کر مقتول سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج تمہیں بدلہ دلایا جائے گا، بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں کس جرم کے بدلے میں قتل کیا۔ آج اگر ہم بچیوں کو زندہ تو دفن نہیں کرتے، لیکن کسی درجے کے اندر یہ معاملہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ معلوم پڑ جائے کہ بیٹی ہے تو اسے جا کر پیدا ہونے سے قبل ہی ضائع کروا دیا جاتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بیٹوں کی ضرورت ہے۔ 4 ماہ کے بعد جب اس کے اندر سانس ڈل جائے تو وہ قتل کے حکم میں آ جاتا ہے۔ جس طرح ان سے پوچھا جائے گا اسی طرح ان سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے گھر بچیاں پیدا ہوئی اور اس نے 3 بچیوں کی کفالت کی اور ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا، وہ کل جنت کے اندر یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا جس نے 2 کی کفالت کی اور انہیں بوجھ نہ سمجھا، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، تو وہ بھی کل جنت میں میرے ساتھ ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ کا قول ہے کہ اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک بیٹے کے متعلق پوچھ لیتا، آپ ایک کے بارے میں بھی یہی کہتے کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور اس کی کفالت کر دے اور عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دے، تو وہ کل قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں۔